السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. معزز مہمان کرام، قابل قدر معلمین و معلمات اور عزیز ساتھیوں، میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. گرامی قدر حاضرین و حاضرات، یوم جمہوریہ ہند ایک قومی تہوار ہے جسے ملک بھر میں منایا جاتا ہے. اس دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس دن سے دستور ہند کی عمل آوری ہوئی. دستور ساز اسمبلی نے دستور ہند کو مکمل طور سے 26 نومبر سن 1949 عیسوی کو مرتب کیا اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو اسے عمل آوری کے لیے پاس کر دیا گیا. یوم جمہوریہ کے دن ملک بھر میں ہر ریاست، چھوٹے بڑے اسکول اور مدارس میں بھی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. یہاں تک کہ ملک کے باہر بھی وہ ممالک اور مقامات جہاں ہندوستانی رہتے ہیں وہاں پر جشن یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے. محترم حاضرین و حاضرات، جمہوریت کہتے ہیں کسے؟ لوگوں کی طاقت یا لوگوں کا اقتدار، یعنی ایک ایسے نظام حکومت جس میں اقتدار کی باغ ڈور لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، نہ کہ فرد واحد یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. شاید اسی لیے عوام میں ڈیموکریسی کی یہ تعریف بہت مشہور ہے. ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یعنی عوام کی ایسی حکومت جو عوام کی بنائی ہوئی ہے اور عوامی کے لیے ہو. آج جمہوریت کو دنیا تہذیب و تمدن کی علامت اور ایک فطری طرز حکومت کے طور پر تسلیم کر چکی، لیکن ایک صدی قبل دنیا کو جمہوریت سے جو توقعات وابستہ تھی وہ آج تک پوری نہیں ہو سکی. اس کی وجوہات شاید یہ ہے کہ جمہوریت کے علم برداروں اور اس کا خیر مقدم کرنے والوں نے در حقیقت اس کے مفہوم کو آج تک خود بھی نہیں سمجھا اور وہ اسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بس اس نظام کے قائم ہوتے ہی از خود ہر طرف عدل و انصاف اور آزادی و مساوات کا دور دورہ ہو جائے. مگر یہ ان کا ایسا خواب تھا جو آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گی. میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، بغاوت اس کی سرعام ہونے لگی ہے. بھیج کوئی موسیٰ اے میرے رب، بھیج کوئی موسیٰ اے میرے رب، کہ کافر کی فرعونیت عام ہونے لگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.